الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الرسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ سارے حضرات بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو ذکر مصطفیٰ سے ذکر صحابہ سے دلوں کو گرمایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ برادران اہل سنت والجماعت، سامعین گرامی، آج کی اس پر رونق محفل کانفرنس جس کے میزبان بھائی سنور محمود صاحب اور محترم بزرگ احمد خان صاحب اور قاری تصور صاحب اور دیگر اس مسجد کی کمیٹی اور احباب ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں یہ نورانی ایمانی محفل سجا کے ہم سب کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا موقع دیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت، ضلع امیر تاریخ خدام اہل سنت والجماعت ضلع چکوال حضرت مولانا محمد مخلص عبداللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ثنا خوان مصطفیٰ جناب یاسر اقبال صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ مجھے جو حکم ملا ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت میں چند باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے جس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے۔ ہم روز دیہاتی لوگ ہیں، دیکھتے ہیں یہ گائے، یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ بھینس، یہ کتا، یہ بلی، یہ ساری مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور کتنی مخلوق جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں، اور کتنی مخلوق ہے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں پرندے، اور کتنی مخلوق ہے جو سمندروں میں رہتی ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ کیوں جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ مسلمان کے بچے کی شان ہے۔ پھر کسی نیک آدمی سے اس کو گھٹی دلوائی جاتی ہے، پھر اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اسلامی نام رکھا جاتا ہے۔ اور جب بچہ بولنے لگتا ہے تو اس کی ماں بڑے پیار سے بتاتی ہے کہ بیٹا تجھے یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ زبان کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس بچے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا باپ نمازی ہے، ماں نمازی ہے، تو یہ بچہ بھی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ معصوم بچہ ہے، اللہ کو جانتا نہیں ہے،
لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کافر کے گھر میں اس کو یہ ماحول نہیں ملتا، یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے اس کو یہ ماحول ملا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا احسان اس رب ذوالجلال کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ شان سنتے رہتے ہیں، ہمارے بزرگ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، دارالعلوم دیوبند ایک مدرسے کا نام ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، انہوں نے حضور کی سیرت پر یہ شعر پڑھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، مانگ کر اس نقش تابانیاں بزم کونو جہاں کو سجایا گیا۔ بہت بڑی بات کہہ دی اس نے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات اللہ نہ بناتے۔ سب سے شان، مقام، عظمت، مرتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ ساری چیزوں کو جو حسن ملا ہے یہ حضور کے صدقے ملا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج کی اس کانفرنس کا عنوان بھی کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں چند باتیں آپ سے میں کروں گا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے خالق مالک اللہ ہے، اور زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ یا سلیقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مسلمان کے پاس 3 انعام ایسے ہیں جو کافروں کے پاس نہیں ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ کتاب اللہ، کلام اللہ، یہ کافروں کے پاس نہیں ہے۔ کتاب اللہ ہر مسلمان کے گھر میں ہے، ہر مسجد میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی جہاں یہ قرآن نہ ہو، اور مسلمان کے گھر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ مسلمان کو ہی ملی ہے، کافر کو نہیں ملی ہے۔ کتاب اللہ، جسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز توجہ کیجیے گا، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے پاس کافر، مشرک، یہود و نصارہ نہیں جا سکتے، یہ بھی مسلمان کو ملا ہے۔ اور کتنی عظمت ہے بیت اللہ کی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیت اللہ کو دیکھتا ہے پہلی نگاہ سے اور رب کے آگے جھولی پھیلاتا ہے تو جو کچھ مانگتا ہے اللہ جھولی بھر دیتے ہیں، اور اس بیت اللہ کے گرد طواف کرتا ہے جس بیت اللہ کے گرد سارے نبیوں نے طواف کیا، اور فرمایا جب تک اس کو دیکھتا رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اور تیسری نعمت محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کافر نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح روزے رسول پہ آپ جاتے ہیں، گئے، جو گئے ہیں اللہ قبول فرمائے اور بار بار حاضری نصیب فرمائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو مرنے سے پہلے روزے رسول اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے قائد وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزے رسول پر جب تم جاؤ تو اس عقیدے سے سلام پڑھو کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ آقا مدنی کریم ہمارا درود و سلام خود سن رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے حضرت ہی فرماتے تھے کہ حضور کے روزے پر اس عقیدے سے پڑھو جیسے یا نبی کا عقیدہ حیات النبی، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے یہ ہم مسلمانوں کو حاصل ہے، اور یہ وہ سہارا ہے
دنیا اور آخرت کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی بن کے آئے ہیں۔ دیکھیں پہلے جتنے نبی آئے، کوئی کسی خطے کا نبی تھا، کوئی کسی علاقے کا نبی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی بن کے آئے، قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے، اور پوری کائنات کے لیے جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس چیز کے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اور بڑی پتے کی بات، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صرف انسانوں کے نہیں ہیں، توجہ کیجئے، ہمارے نبی حیوانوں کے بھی ہیں، پرندوں کے بھی ہیں، درندوں کے بھی ہیں، درختوں کے بھی ہیں، پہاڑوں کے بھی ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ کئی موقع پہ اونٹ فریاد لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا 100 اونٹوں کی قربانی کا، تو ہر اونٹ آگے بڑھتا ہے، اونٹ آپس میں جھرمٹ بنا کے آگے بڑھتے ہیں، تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر اونٹ چاہتا ہے کہ پہلے میرے گردن پر میرے نبی چوری پھیلائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ درخت جھک جھک کے آمنہ کے لال پر سلام پڑھتے ہیں، پرندے فریاد کرتے ہیں، ہر چیز کے نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، اور صرف فرشیوں کے نہیں عرشیوں کے بھی نبی ہیں، حیوانوں کے نہیں انسانوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، جنوں کے نبی، حتیٰ کہ سارے نبیوں کے بھی نبی محمد رسول اللہ ہے۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی، 1.25 لاکھ انبیاء صفے باندھ کے پیچھے کھڑے، ہاتھ باندھ کے پیچھے سے امام کو، حضور رکوع میں ہیں، حضور رکوع میں گئے، سارے انبیاء رکوع میں ہیں، حضور سجدے میں گئے، سارے نبی سجدے میں، حضور کی غلامی میں پڑے ہوئے۔ اس نبی کا امتی اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ میرے بھائیو دوستو، حضور آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8۔ ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے دیکھنے کے الگ معجزے ہیں، میری آپ کی نظر جاتی ہے اس دیوار تک، آمنہ کے لال کی نظر جاتی ہے لامحدود تک، ہزاروں کا مجمع ہے۔ توجہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اونچا نظر آتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ حضور علیہ السلام جس وقت بیان فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے جتنا مجمع ہوتا ہے وہاں تک حضور کی آواز پہنچ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں، توجہ کیجئے، ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں، میرا امتی سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سو جاؤں میرا وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ میرا دل جاگتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دل باہر ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بن کے آئے، سید النور بن کے آئے۔ یہ کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اب کچھ لوگ بیچارے ناراض ہیں کہ یہ قاضی مظہر صاحب کے گروہ والے حضور کو کہتے ہیں جی انسان تھے، بشر تھے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہ محفل میں نہیں جاتے، یہ پروپیگنڈا۔ حالانکہ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بھی ہیں، سید النور بھی ہیں۔ توجہ کیجئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ آپ پیدا ہوئے، آپ نے اماں کا دودھ پیا، آپ بچے تھے، آپ کی آنکھیں تھیں، آپ کی زبان تھی، آپ کے ہاتھ مبارک تھے، آپ کے پاؤں مبارک تھے،
آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، آپ کے منہ کے اندر زبان اور دانت تھے۔ جب آپ جوان ہوئے پھر آپ نے شادیاں کی، آپ کے 11 حرم تھے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، پھر بیٹیوں کی آگے شادی کی، آپ نے خود بھی شادیاں کی، 3 بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ حضور سوتے بھی ہیں، حضور کھاتے بھی ہیں، حضور پیتے بھی ہیں، حضور چلتے بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ نے مقام وہ دیا، اللہ کی قسم، جو ملائکہ کو نہیں ملا۔ معراج کی رات اگر تم کو سمجھ آ جائے تو سارا عقیدہ ہی صحیح ہو جائے گا۔ سید الملائکہ جبرائیل الامین جو عرش معلیٰ پہ جا کے رک جاتے ہیں کہ آگے میں جا نہیں سکتا، آمنہ کے لال اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ سید البشر ہے، سید النور ہے۔ ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے، ہاتھ حضور کی انگلیاں تھیں، لیکن فرق کیا تھا؟ توجہ کیجئے، ایک موقع پہ صحابہ فرماتے ہیں پڑاؤ ڈالا، 1400 صحابہ تھے، جنگل ہے، پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وضو کے لیے، سواریوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک برتن سامنے لائے اور اپنی انگلیاں اس میں ڈالی، توجہ کیجئے، اور اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو ان انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں رب محمد کی قسم 1400 صحابہ نے سیر ہو کے پانی پیا، پانی پیٹ میں موجود۔ یہ پانی کہاں سے نکلا ہے؟ حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ اب باقی کسی انسان کی انگلیوں کے پانی نکلا ہے کبھی دیکھا ہے؟ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن میں کمرے میں تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نیچے تلاش کر رہی ہوں، حضور تشریف لائے، عائشہ کیا کر رہی ہے؟ فرمانے لگی میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، آپ مسکرائے، اندھیرے میں تلاش کر رہی ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ آپ کے دندان سے ایسی روشنی نکلی، ایسا نور نکلا کہ وہ مجھے سوئی بھی مل گئی اور سوئی کے اندر میں نے دھاگا بھی ڈال دیا۔ کبھی کسی اور بشر کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ سید البشر ہے۔ مجھے تجھے ہمارے پیروں کو پسینہ آئے اس سے بدبو آتی ہے، آمنہ کے لال کو پسینہ آئے اس سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا کہ آقا کس گلی سے گزرے ہیں، کہاں گئے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی کی خوشبو بتلاتی ہے کہ مدنی کریم اس گلی سے گزر کے گئے۔ تو یہ میرے بھائیوں میں آگے جانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں 2-4 چیزیں رکھی ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے حضور کی محبت ہم کو دی ہے، حضور کی محبت بتلائی ہے۔ یہ پروپیگنڈا اور اس کی چادر کے نیچے ہم لوگ اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، نہ معلوم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو ہمارے اکابرین کے نزدیک سیرت کا جلسہ ہے، سنیں، حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک نبی کی مصطفیٰ ہے۔ جس جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس چیز کا نبی اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اور جیسے اللہ کی، توجہ کیجئے میری باتیں عالمانہ نہیں ہے، بس چند باتیں آپ کے دل و دماغ پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش برستی ہے، اللہ کی قسم گندیاں نالیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہیں، اور اپنے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، توجہ، ان کے گھر پہ بھی رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو اللہ کو بھونکنے والے ہوتے ہیں ان کے گھر پر بھی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، ہر جگہ بارش برساتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ آپ کی رحمت کا واقعہ سنیے، حضور جب دنیا میں تشریف لائے، مکے کا دستور یہ ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی بچے سنیں، آپ کو، مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو نعت خوان کی بات سمجھ آئے گی، لیکن آپ بس چپ کر کے بیٹھے، آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ حضور کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک گھر میں بیٹا ہے، ایک گھر میں بیٹی ہے،
لیکن جو بیٹی اپنے باپ سے پیار محبت کرتی ہے وہ بیٹا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی پیاری بیٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیٹی کسی گھر میں آئے اس گھر میں رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر دیا جاتا تھا، یا آگ میں جلا دیا جاتا تھا، یا پانی میں بہا دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو دل پہ ہاتھ رکھنا، بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا۔ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، توجہ، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی عزت کی، ان کو نیک بنایا، پھر رخصتی کر دی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جس گھر بیٹی پیدا ہو رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، گھر میں آتے ہو کوئی چیز لے کے آتے ہو، پہلے اپنی بیٹی کو راضی کرو پھر بیٹے کو دو۔ یہ بیٹیوں کے لیے حضور رحمت بن گیا۔ ماں کے لیے اسلام سے پہلے جب کسی اولاد کا باپ فوت ہو جاتا وہ اپنی ماں سے ناروا سلوک کرتے۔ ماں کی عزت کیا، زبان لرزتی ہے کہ وہ اپنے ماں کو کیسے استعمال کرتے، لیکن اللہ کے رسول کے آنے کی وجہ سے ماں کے سروں پہ رحمت کی چادر آ گئی۔ حضور نے فرمایا لوگوں میرے امت میں آنے والوں، اللہ رسول بعد میں راضی ہوں گے، پہلے اپنی ماں کو راضی کرنا، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور رب کی رضا میں، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ فرمایا جس کے ماں اور باپ گھر میں ہوں، یہ جنت کے 2 دروازے ہیں، جنت کے 2 دروازے ہیں۔ اور فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے اپنی ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، اللہ کے رسول نے سچی زبان سے ارشاد فرمایا اس میرے امتی کو 1 حج یا عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج اس دور میں ناراض نہ ہونا، آج کا نوجوان، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جب کسی طرف سے باپ روکتا ہے بیٹا تماشے پہ نہیں جانا، بیٹا میچ پہ نہیں جانا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، آپ باپ کی بات بیٹا نہیں مانتا۔ ماں بیچاری جس کے بڑے حقوق ہیں، جس نے 9 مہینے اپنے شکم میں بیٹے کو رکھا، تکلیفیں برداشت کی، اور پھر اپنے سینے سے لگایا، شیر پلایا، اور اس کی ہر موقع پہ خدمت کی، اور کتنے ناز و نام کے ساتھ اپنے بیٹے کو پالا، خود بھوکا رہ کے، خود پیاسا رہ کے اپنے بیٹے کو پالا۔ اللہ کی قسم ماں کی محبت بڑی محبت ہے، لیکن یہ بیٹا جب جوان ہوتا ہے ماں کی باپ کی عزت نہیں کرتا تو بات دور نکل گئی۔ بیٹیوں کا حصہ نہیں تھا، حضور نے بیٹیوں کے حصے مقرر کیے، بہنوں کے حصے نہیں تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد حضور نے رحمت للعالمین بن کے آئے، بہنوں کے حصے مقرر کیے۔ اگر نہیں دو گے کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں سارے زمیندار بیٹھے ہو، جائیداد والے بیٹھے ہو، وراثت والے بیٹھے ہو، وصیت کر کے جایا کریں کہ یہ حصہ بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے۔ اگر بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا تیری نماز، تیری روزہ، تیری بخشش کا سامان نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے حقوق مقرر کیے۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اب میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوں۔ جو بچہ دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ مسجد میں جا رہا ہے یا مدرسے میں جا رہا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، مچھلیاں سمندروں میں کرتی ہے، اگر رستے میں موت آ جائے تو یہ شہید بن جائے گا۔ فرمایا ایک عالم دین، توجہ کیجیے، عالم دین
فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے میراث کا مالک ہے، اور میری امت کے علماء، حضور کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ فرمایا میری امت کا جو عالم ہوگا، اگر صحیح عالم ہے جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ایسا ہے گویا اس نے مجھ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور فرمایا میری امت کے علماء کی توجہ، جو غیبت کرے گا، جو ان پر انگلیاں اٹھائے گا، اس کو مرتے وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا، اور اس کی نسلوں سے دین چالو نہیں ہوگا جو علماء کی غیبتیں کرتا ہے۔ فرمایا ایک مجاہد جس نے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا، توجہ کیجیے گا، جہاد کیا۔ ہر آدمی کی روح کے لیے عزرائیل مقرر ہے، اور جب آدمی جنت میں جائے گا، لمبا موضوع ہے، آخر وقت میں جا کے اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک مجاہد اللہ کے دین کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، زخمی ہو گیا، موت کے قریب ہے، روح نکلنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیمانہ بدل دیا، اسرائیل کو فرمایا پیچھے ہٹ اسرائیل، پہلے میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ شہید کو دیدار ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج مفت کا دین مل گیا۔ حضور کے دیوانوں کو دیکھیں، حضور کے پروانوں کو دیکھیں، اللہ کی قسم پھر انسان کو پتہ چلے گا یہ کلمہ، یہ اذان، یہ مسجد، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ دین، یہ شریعت، یہ قربانی، یہ عمرہ، یہ حج، یہ دین کے احکامات ہم تک کیسے پہنچے ہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر یہ باب شروع ہو گیا، وقت ختم ہو جائے گا۔ اس دین کی تبلیغ کے لیے میرے اور آپ کے نبی کو مارا گیا، توجہ توجہ، اتنا مارا گیا، طائف میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جسم زخموں سے چور ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ ہائے اللہ جی، دنیا کا نظام چل رہا ہے، جس کے لیے دنیا بنائی وہ بے ہوش زمین پہ پڑا ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، کھانا پینا بند کیا گیا۔ آپ جس راستے پہ چلتے ہیں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، آپ جس راستے پہ چلتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں۔ جو آپ کا غلام بنتا ہے، اگر بلال حبشی بنتا ہے، تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا غلام کوئی اور بنتا ہے، درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا جو غلام بنتا ہے اس کے ساتھ سوشلی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے غلاموں کو پکڑ پکڑ کر کے ابلتے تیلوں میں ڈال رہے ہیں، تختے دار پہ لٹکا رہے ہیں، گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، مکے سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آئیے یہ بدر کے میدان، حاجیوں دل پہ ہاتھ رکھنا، یہ آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا، میدان احد کو دیکھا، ان کو دیکھ کر کے آئے۔ یہ آپ کے چچا امیر حمزہ کا قبرستان میں قبر موجود ہے، دیکھ کر کے آئے، سیر کر کے آئے۔ یہ بدر کے اندر 14 لاشیں تڑپے ہیں، پیغمبر کے پیارے صحابہ کی خون وہاں پہ بہایا گیا ہے۔ شام کو پیغمبر نے 14 صحابہ کے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ دین ویسے نہیں مل گیا۔ یہ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، جن میں حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا تھے، جن کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے، میرا تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کے بعد دشمنوں نے آپ کے کان کاٹ دیے، ناک، زبان، جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، سینہ چاک کر دیا گیا، کلیجہ چبایا گیا۔ جب پیغمبر نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا، جب ٹکڑے اکٹھے کر کے اللہ سے دعا کی، میرے اللہ میرے چچا کی شہادت کو قبول کر لے۔ یہ ایک شہادت نہیں ہے جو 10 محرم کو ہوئی، شہادتوں کی تو بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا۔ اس دین کے لیے سیدنا فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو نے حملہ کیا،
مسلح پہ شہید کر دیا، حضرت عثمان پیغمبر کے دورے داماد کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی تہجد کے وقت جا رہے ہیں شہید کر دیا گیا، پیغمبر کے پیارے پیارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ آئیے کربلا کے میدان میں 72 تن شہید کر دیے گئے، 6 مہینے کا علی اصغر ہے، وہ اس کی لاش بھی تڑپ رہی ہے، 16 سال یا 18 سال کا جوان علی اکبر ہے، اس کی لاش بھی تڑپ رہی ہے، اور کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ آخر میں حضرت حسین کی گردن کاٹ دی جاتی ہے اور نیزے پہ اٹھا لی جاتی ہے۔ دشمن نے یہ سمجھا یہ قرآن کا قاری ہے، اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ آج حافظ قاری مٹ چکے ہیں۔ جب دشمن نے نیزے پہ حضرت حسین کا سر اٹھایا، دھڑ تو زمین پہ تھا، سر نیزے پہ تھا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس رب کریم نے حضرت حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو جاری کیا۔ سنی مسلمانوں، بڑی شہادتوں کے بعد یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ شہادتیں نہ ہوتی، آج یہ مسجد نہ ہوتی، مندر ہوتے، آج یہ اذان نہ ہوتی، رام رام ہوتی، آج مسلمانوں کے پاس دین نہ ہوتا۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ کوئی قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں حضور کی رحمت کی بات کر رہا تھا۔ جس بندے نے، توجہ کیجیے گا، جس بندے نے آپ کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا، جس بندے نے، اسے واشی کہتے ہیں، واشی نے آپ کے چچے کے جو ہے وہ سینہ چاک کیا، کلیجہ چبایا۔ ایک وقت آیا یہ واشی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے رونے لگا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے چچے کا قاتل ہوں، آپ تلوار لے کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں، لیکن میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین کا جلسہ سننے والوں، میرے اور آپ کے پیغمبر کے دل میں اتنی رحمت تھی، فرمایا کہ واشی میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا، لیکن ایک روایت میں آتا ہے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے۔ معاف کر دیا۔ آج ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں سوتے وقت سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ کوئی بندہ فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو کوئی معافی مانگے وہ معافی نہ کرے۔ یہ کہتے ہیں نا کوئی سیاسی ناراضگی، رشتے کی ناراضگی، زمینوں کی ناراضگی، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، بہنوں کی ناراضگی، بھائیوں کی، معافی مانگتا ہے ایک بندہ کہ یار مجھ کو معاف کر دے، لیکن کوئی اگے معاف نہیں کرتا۔ فرمایا سب سے برا آدمی ہے جو کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جب معافی کسی نے مانگی ہے تو اس کو معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر رب پہ یقین نہ کرنا، پھر رب ہی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ جنازے پہ اعلان ہوتا ہے لوگوں اس جانے والے کو معاف کر دو۔ جب معاف کر دیا جاتا ہے اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں بندوں کو۔ تو میرے اور آپ کے نبی اتنے رحمت والے نبی تھے۔ میرے بھائیو ایک دن جبرائیل الامین آئے، بڑے غمگین تھے، بڑے افسردہ تھے۔ جبرائیل الامین نوریوں کے سردار حضور کے پاس آئے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل کیوں پریشان ہے؟ فرمایا آج اس رب نے مجھے جنت و جہنم کی سیر کرائی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں جہنم کا معائنہ کر کے آیا ہوں۔ اچھا جبرائیل بتا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ توجہ، کیا دیکھ کے آیا ہے؟ کیا دیکھ کے آیا ہے؟ جبرائیل بھی پریشان ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رب نے بتایا ہے، توجہ کیجئے، جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلے درجے میں سارے منافق پڑے ہیں۔ جہنم کے سب سے سخت جہنم میں منافق ہیں، اس سے اوپر مشرک ہیں، اس سے اوپر چاند سورج کے پوجا کرنے والے، اس سے اوپر آگ کے پجاری ہیں، اس سے اوپر جو ہے اس سے اوپر یہودی ہیں، اس سے اوپر عیسائی ہیں، اور آخری جو کم جہنم ہے اس میں آپ کی امت کے کچھ گناہگار ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے؟ ہاں جی آپ کی امت کے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نماز پڑھا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ 3 دن تک، توجہ میری طرف، 3 دن تک حضور نے صحابہ سے بات نہیں کی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، پوری تقریر گھنٹے کی بن جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے 3 دن تک حضور نماز پڑھا کے حجرے میں چلے گئے۔ میرے اور آپ کے نبی قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے رو رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آنکھیں سوج چکی ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں،
ارمان کیا ہے کہ میری امت جہنم میں جائے گی. اور تیسرے دن جب آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا اندر جاتی ہے, ابا حضور کیا ہو گیا؟ آپ نے سر سجدے سے اٹھایا, بتلایا کہ میری لخت جگر, میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. اب میرے رب نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ میرے محبوب جس کی تو سفارش کرے گا اس تیرے امتی کو میں جنت میں داخل کروں گا, اور میں تجھ کو قیامت کے دن راضی کر کے چھوڑوں گا. ایک موقع پہ حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا اللہ نے ویسے نبیوں کے ہاتھوں پہ بڑے معجزے, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, زمین پہ ڈالتے ہیں اژدہا بن جاتا ہے, زمین میں گاڑتے ہیں اس پر پھل لگ جاتے ہیں, پتھر پہ مارتے ہیں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے, دریا میں مارتے ہیں رستے بن جاتے ہیں, اور اگر رات کو سامنے کرتے ہیں اس سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بڑے بڑے معجزے ہیں نبیوں کے. اس کے باوجود اس رب کریم نے ہر نبی کو فرمایا ایک دعا مانگو, جو ہاتھ ملا کے مانگتے ہو میں تمہیں وہ دعا تمہاری پوری کرتا ہوں, جو مانگتے ہو میں دیتا ہوں. سارے نبیوں نے مانگا, اس رب نے دے دیا. اما نے پوچھا پھر آپ نے کیا مانگا؟ قربان جو حضور نے فرمایا میں نے نہیں مانگا. جس وقت میری امت پہ مشکل وقت آئے گا, میزان عدل پہ ہوگا, اس وقت میں اپنے امتیوں کے لیے دعا مانگوں گا کہ اے میرے اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرما دے. اتنا رحیم نبی, اتنا کریم نبی, اللہ کی قسم. ایک ڈھول ڈبری کے مسلمانوں, 5 وقت کی نماز مشکل پڑی, معراج سے تحفہ آیا, عزم کر کے جائیے 5 وقت, یہ مومن کی معراج ہے, یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں, اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں, جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں رو رو کر کے آنسو بہا کر کے زمین تر ہو جاتی ہے. اور ایک حج کے موقع پہ 7 گھنٹے تک اللہ سے مانگتے رہے, اور یہی فکر تھی میرے اللہ میری امت کا کیا بنے گا. میرے دوستو, 14ویں 15ویں صدی کے مسلمانوں, اس پیغمبر نے امت کو نہ فرش پہ بھولا, نہ عرش پہ بھولا, نہ موت کے وقت بھولا. ہر موقع پہ امت کی فکر کی, یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی. آج وہ امت ہے نہ حضور جیسا چہرہ بناتی ہے, نہ حضور جیسا لباس بناتی ہے, نہ حضور کی تعلیم قرآن کی تعلیم پہ توجہ دیتی ہے, نہ نبی کے دین کی فکر ہے. میرے بھائیوں, عزم کر کے جائیں. آج کتنے لوگ دنیا سے کلمے کے بغیر جا رہے ہیں, آج کتنے لوگ نماز کے بغیر جا رہے ہیں. اور اس بات کا عزم کرے کہ ہم انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے. ہماری مسجد عمر چکوال میں کچھ جماعتیں آتی ہیں, ایک ہفتہ قبل بھی باہر انڈونیشیا کی جماعت آئی تھی. دل پہ ہاتھ رکھ لینا, آپ شاید آپ کا مولوی تبلیغ والوں کو مسجد میں نہ آنے دے گا, لیکن اس تبلیغی جماعت نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. میں کل ہی سعید انور کا بیان سن رہا تھا. یقین جانے وہ سعید انور جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, جس کا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں تھا, جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھی, یہ تبلیغ والوں کی محنت کی برکت سے سر پہ دستار ہے, چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہے, اور صبح شام دین کا دائی بن کے پھر رہا ہے. گزشتہ رمضان میں ہم مدینہ پاک میں تھے, اللہ کی قسم جدھر سعید انور بیٹھتا ہے جھرمٹ بن جاتا ہے. یہ وہ سعید انور ہے جو پہلے کرکٹ کھیلتا تھا, اب نبی کے دین کا دائی بن چکا ہے. عزت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس جو جماعتیں آتی ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑتے ہیں. کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے والدین حالت کفر پہ مر چکے ہیں, جماعتیں گئی, ہم مسلمان ہو کے دین سیکھنے کے لیے آ گئے, ہمارے ابا اجداد کفر پہ مر چکے ہیں. جو حالت کفر میں مرے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. میرے بھائیوں, اس دین کی محنت کریں, اس دین کی فکر کریں. موت کیا ہے؟ بس 2-4 منٹ موت کے بارے میں. اگلے دن ایک قاری قرآن کی حضرت تلاوت کر رہا ہے اسلام آباد میں, صبح جنازہ اٹھ چکا ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے لقمے اجل بن رہے ہیں. یہ دیکھیں ترکی کے اندر میرے خیال ہے تقریباً 40,000 لقمے اجل بن چکے ہیں, وہ زمین کے نیچے دب چکے ہیں. اس رب کریم نے بتا دیا, زمین کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں, زمین میں دبسا دیا, پانی کے اندر ڈبو کے بتا دیا. نہ معلوم میری موت کیسے ہے, آپ کی موت کیسے ہے,
ہم ہائے ہائے کرتے بنیں گے یا اللہ اللہ کرتے بنیں گے؟ میرے بھائیوں آج عزم کر کے جائیے، مرنا تو ہر حال میں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہماری اسی گاؤں کا ایک آدمی غلام علی اللہ اس کو جنت دے، گھر میں بیوی کے ساتھ باہر فصل میں گیا گھاس کاٹنے کے لیے، سانپ نے ڈنگ کیا، وہاں پہ مر جاتا ہے۔ کس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہے، کس کی موت گولی سے ہے، کس کی موت ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہے، کس کی موت ڈوب کے مرنے میں ہے، کس کی موت گاڑی کے نیچے کچل جانے میں ہے، کس کی موت کیسے لکھی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے اس نبی کی رحمت للعالمین والے جلسے میں عزم کر کے جائیے، اللہ آج تک جو ہو گیا توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اللہ آج کے بعد ہم تیرے نبی کے دین کے دائی بھی بنیں گے، سپاہی بھی بنیں گے جی۔ حضور کے جو دین کی دعوت دینے والے ہیں ان پر، ان کی طرف اسی بستی کا محمد بشیر نامی شخص فوت ہوئے ہیں، چند دن قبل مجھے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے پاس 2-4 منٹ باقی ہیں، مغرب سے پہلے 2-3 بچے آ گئے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، میں نے بچوں کو بلا لیا، پوچھا بیٹا بتاؤ، 2-3 سوال کیا کہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟ میں 7ویں پڑھتا ہوں، ایک نے کہا میں 8ویں پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو 8ویں پڑھنے والے بچے کو نبی کے والد کا، نبی کی والدہ کا نام نہیں آتا، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے، صحابی کی تاریخ نہیں آتی۔ میں نے پوچھا کل نبی کتنے ہیں؟ آگے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کل نبی کتنے ہیں، آخری نبی کون ہے، فضاؤں میں اڑنے والا نبی کون ہے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہنے والا نبی کون ہے، آگ کے اندر 40 دن تک رہنے والا کون نبی ہے؟ آج کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس بڑی محفل میں رب محمد کی قسم ہمیں یقین ہے، آقا مدنی کریم نے فرما دیا جس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کل قیامت کے دن اللہ 10 آدمیوں کے لیے 10 جنت کے ٹکٹ حافظ قرآن کو دے دے گا، جس کو تو دیتا ہے اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ تو کون کون آدمی ہے جی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ یہ وہ نعمت ہے، جزاک اللہ، یہ وہ نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، ورنہ یہ دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میں کس موت کا تذکرہ کروں؟ وہ 6 آدمی دولہا اور دلہن جا رہے ہیں اور ٹریلے کی بریک فیل ہو جاتی ہے اور ٹریلے کے نیچے آ کے کچلے جاتے ہیں، اور وہ آدمی جو مسجد میں پشاور میں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں 100 سے زیادہ آدمیوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، وہ 52 آدمی جو بس میں سوار ہے 48 کی لاشیں جل جاتی ہیں، وہ جہاز کے اندر 300 آدمی سوار ہے، جہاز ڈوب جاتا ہے، وہ کشتی کے اندر طالب علم سوار ہے، 55 طالب علم لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ کون سا موقع آئے گا؟ بچہ جوان بوڑھا مرد عورت مر جائیں گے۔ میرے بھائیوں مرنے کے بعد یہ قبر ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ آقا مدنی کریم نے فرمایا اس قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور جنتی بننا چاہتے ہو، حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے، یہ جنت کا دولہا بن کے جائے گا۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ان کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھ دیں گے، فرشتے پوچھیں گے 1.25 لاکھ نبیوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، یہ کون سا نبی بیٹھا ہے؟ بتایا جائے گا یہ ڈھوک ڈبری کا وہ آدمی ہے جس نے اپنا بچہ وقف کیا تھا، اس کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو تو بغیر حساب جنت دے دی، اس کے ماں باپ کو یہ نبوت والی کرسیاں اور نورانی تاج پہنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر میری بات سمجھ آئی ہے تو سکول میں امتحان ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، فیصلہ کریں، قریبی مدرسے ہے، ہمارا بھی مدرسہ ہے الحمدللہ، مدرسوں میں بچوں کو داخل کرائیں، وہاں سکول کی تعلیم بھی ہے، حفظ کی تعلیم بھی ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر دیکھیں 2-4 بچوں کو پالنا مشکل ہے، لیکن مدارس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، سینکڑوں بچے کھا پی رہے ہیں، بجلی پانی استعمال کر رہے ہیں، موقع موجود ہے، صرف آپ کے لیے یہ دین کی دکان کھلی ہے، او اپنا دامن بھر لے، او اپنے پیاس بجھا لے، حضور کی محبت کا دم بھر لے۔ آخری بات، کل قیامت کے دن کسی کو کوئی اعمال پر، کوئی عمل پر مان نہیں ہوگا، فخر نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو میرا ہوگا
میرے گھر پہ آئے گا، میرا یار ابو بکر عمر کے ہاتھوں میں ان کو جام کوثر نصیب فرما دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا میں اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کرا دے۔ اللہ ہماری گناہگار آنکھوں کو بار بار آقا مدنی کریم کے روزے کی زیارت کرا دے۔ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، جو کلمہ تیرے محبوب لے کے آئے، اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پہ جاری کر دے۔ اللہ جب قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب نہ لینا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دینا۔ اللہ حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دینا۔ اللہ ہماری تو یہی دعا ہے، جو کچھ کہا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا